بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، آج جامع عمار بن یاسر حی السلام جموم کے اندر جو جمعہ کا خطبہ ہوا ہے، اس خطبے کا مختصر ترجمہ اور مفہوم اردو زبان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم کا آج کا جو خطبہ تھا، وہ خطبہ دراصل جماعت کو لازم پکڑنے اور سروریہ جیسی ایک دہشت گرد تنظیم کے خطرے سے متنبہ رہنے کے سلسلے میں تھا۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس اسلام کو اس کے ماننے والوں کے لیے باعث خیر و برکت بنایا ہے۔ مسلمانوں کے تمام امور بہت منظم ہوتے ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق پر بڑا زور دیا ہے، کیونکہ اسی میں ان کی مصلحت ہے، اور اسی اتحاد و اتفاق کے ذریعے وہ بہت سے شرور و فتن اور آفات و مصائب سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام نے سماج کی امن و شانتی کے لیے اس کو مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے اور سماج کو کامیاب بنانے کے لیے کچھ اصول و ضابطے بھی متعین کیے ہیں، جن پر چلنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، ان بہترین اوصاف کے ساتھ اور ان خوبیوں کے ساتھ ایک اسلامی سماج کی تشکیل کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ کس طرح اس طرح کے سماج کی تشکیل ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک شخص جب اسلام کو مانتا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ سچے دل سے اسلام کو مانے اور اللہ رب العزت کی مضبوط رسی کو بڑی ہی مضبوطی سے تھامے اور اسلام کے جو صحیح راستے ہیں انہی راستوں پر چلے۔ میرے بھائیوں، اس تعلق سے مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من الطاعہ وفارق الجماعہ مات میتۃ جاہلیہ، ومن قاتل تحت رایۃ علمیہ یغضب لعصبۃ او يدعو الى عصبہ او ينصر عصبہ فقتل فقتلۃ جاہلیہ، ومن خرج على امتی يضرب برها وفاجرها ولا يتخاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه۔ حدیث کا مطلب ہے کہ جو شخص امیر کی اطاعت سے، امام کی اطاعت سے نکل جائے، مسلمانوں کی جماعت کو
چھوڑ دے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی موت ایک جاہلیت کی موت ہے۔ اور جو شخص گمراہ کن جھنڈے کے نیچے رہ کر قتال کرے، عصبیت کی وجہ سے غصہ ہو، ناراض ہو اور عصبیت کی دعوت دے یا عصبیت کو ہوا دے اور اسی حالت میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو اس کا قتل بھی جاہلیت کا قتل ہوگا۔ اور جو شخص میری امت کے خلاف بغاوت کرے اور میری امت کے نیک اور برے لوگوں کو کے درمیان تمیز کیے بغیر ہر ایک کو قتل کرے، مارے اور اس امت کے جو مومن ہیں اس کی پرواہ نہ کرے اور وعدہ کرنے والے سے وہ اپنا عہد و پیمانہ اور وعدہ پورا نہ کرے تو ایسا شخص مجھ سے نہیں ہے اور میں اس سے نہیں ہوں، یعنی میرے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس سے بری ہوں۔ میرے بھائیوں، اس عظیم حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بنیادی وصیتیں کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ولی الامر کی سمع و طاعت کرے، ان کی بات مانے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرے اور ان کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ جو اس کے برخلاف کام کرے گا اور اس کی موت ہو جائے گی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ دوسری وصیت جو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمانی اخوت کو بحال رکھے، دینی روابط کو بحال رکھے اور کسی طرح کی عصبیت کے شکار نہ ہوں، کسی طرح کی عصبیت کی دعوت نہ دے، کسی طرح کی عصبیت کو ہوا نہ دے، اور جو باطل لوگوں کے اور باطل پرست لوگوں کے اور باطل جماعت کے اور گمراہ کن جماعت کے، منحرف جماعت کے جو طریقے کار ہیں ان سے مکمل طور پر دور رہے۔ تیسری وصیت جو اس حدیث کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی پوری حفاظت کی جائے اور مسلمانوں کی عزت و حرمت کا پورا خیال رکھا جائے۔ مسلمان اگر آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کریں تو وہ ان عہد و پیمان کو پورے کریں اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف قطعاً نہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں، اسی کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جو لوگ دین کے معاملہ میں تفرقہ بازی کرتے ہیں، جن لوگوں نے دین کے معاملہ میں تفرقہ بازی کی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ بس اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر وہ اللہ رب العزت ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ لوگ دنیا میں کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کے اندر اسلام کی سیدھی راہ پر
چلنے کی تلقین کی ہے اور چلنے کا حکم دیا ہے، اور اسلام کی جو سیدھی راہ ہے اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم لوگ اسی کی اتباع کرو، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو کہ وہ راستے تم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دیں، الگ کر دیں۔ اسی بات کی اللہ رب العزت نے تم کو وصیت کی تاکہ تم لوگ تقوی شیار بن جاؤ۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اور تم لوگ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب اللہ رب العزت نے جس وقت تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم لوگ اپنے اوپر اللہ رب العزت کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، چنانچہ تم لوگ اس کی نعمت کی بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم لوگ جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ رب العزت نے تم لوگوں کو اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، ان آیتوں کی روشنی میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تمام امور جو مسلمانوں کی اتحاد و اتفاق کو ختم کرتے ہیں اور ولی الامر کی اطاعت سے روکتے ہیں، دور کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام امور حرام ہیں۔ ایسے افکار و نظریات جو مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو پارا پارا کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ولی الامر کی جو اطاعت ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تمام افکار و نظریات سے متاثر ہونا، ان کی نشر و اشاعت کرنا اور ان کو پھیلانا حرام ہے۔ ایسی منحرف جماعت کی تشکیل جو مسلمانوں کی اتحاد کو ختم کرے، مسلمانوں کے ولی الامر کی اطاعت اور سمع و طاعت کو ختم کرے، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دور میں بہت سے منحرف جماعت اور تنظیمیں موجود ہیں۔ ان منحرف جماعتوں اور تنظیموں میں سے ایک جماعت اور ایک تنظیم سروریہ بھی ہے، تنظیمیں سروریہ بھی ہے، جماعت سروریہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے افکار و نظریات انتہائی
خطرناک ہیں۔ ان کے بنیادی افکار و نظریات میں یہ ہے کہ وہ لوگ اہل سنت و جماعت کے معتبر علماء کرام کو لعن طعن کرتے ہیں، مسلمانوں کے حکام اور مسلمانوں کے جو ولاۃ الامور ہیں، مسلمانوں کے جو ولی ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور ان کو لعن طعن کرتے ہیں۔ کبھی پھلم پھلا ان پر لعن طعن کرتے ہیں اور کبھی اشارہ اور کنایہ سے لعن طعن کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جماعت اور یہ تنظیم انتہائی خطرناک ہے۔ اس کی جو افکار و نظریات کی کیا حقیقت ہے، کچھ دنوں پہلے جو ربیع عربی کے واقعات پیش آئے ہیں، ان تمام واقعات اور معاملات میں اس تنظیم کی حقیقت کھل کر کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان کے ایسے نظریات ہیں، ایسے افکار ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں کے جو معتبر علماء کرام ہیں، اہل سنت و جماعت کے جو معتبر علماء کرام ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، ان کی جرح کرتے ہیں، مسلمانوں کے جو حکام ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور طرح طرح کے مظاہرات کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے افکار و نظریات انتہائی خطرناک ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ملکوں میں مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان افتراق اور انتشار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو طرح طرح سے اور مختلف حربے اپنا کر کے ان کے اندر دینی بگاڑ لانے کی کوشش کرتے ہیں، فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس منحرف جماعت کے تعلق سے کچھ علماء کرام جو معتبر علماء کرام ہیں، انہوں نے عظیم بات کہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس دور کے جو معتبر علماء کرام ہیں، جیسے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان اور ان کے جیسے بہت سارے معتبر علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے، اس لیے ان کے افکار و نظریات سے بچا جائے، ان کے افکار و نظریات سے دور رہا جائے اور ان کے جو افکار و نظریات ہیں ان سے متاثر نہ ہوں، کیونکہ ان کے افکار و نظریات انتہائی خطرناک ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دہشت گرد تنظیم کے افکار و نظریات سے دور رہیں، ان سے کسی طرح بھی کوئی تعلق نہ ہو اور کسی طرح کا تعاون اس دہشت گرد تنظیم کے ساتھ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں اور کتاب و سنت کو فہم سلف کے مطابق سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہم لوگوں کو اس دنیا میں زندہ رکھے، صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ۔